السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کو دیکھیں گے وہ ہے قرآن کریم کی آیت سورۃ المائدہ کی 114 آیت 114 آیت۔ یہ پارہ نمبر 7 میں ہے اور صورتوں کے اعتبار سے یہ اس کا جو نمبر ہے وہ 5 ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی جو ہے آیت نمبر 114 کی جو ہے ہم انشاءاللہ اس کو صحیح تجوید اور صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اس دعا کا جو ہے لفظی ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو ہے دعا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اس کی فضیلت بھی دیکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں تنگی ہو، جس کے رزق میں آزمائش ہو، تنگی ہو، یا کسی بھی مسئلے مسائل میں اس کا رزق تنگ ہو، تو وہ اس آیت مبارکہ کو ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھنے کا معمول بنا لے، تو اس آیت کی برکت سے انشاءاللہ اس کے جتنے بھی رزق کے جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل فرما دے گا۔ تو انشاءاللہ آج ہم اسی آیت کو دیکھیں گے، ساتھ ہی ساتھ ہم اس کا لفظی ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ اس رزق سے مراد جو بھی لوگ جن کا کاروبار ہے، یا جو لوگ کہیں جاب کرتے ہیں، یا جو دہاڑی دار ہیں، جو بھی لوگ جو ہیں جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، یا جنہوں نے اپنے کاروبار چلانے کے لیے قرضے لیے ہوئے ہیں اور اب ان کا چل نہیں پا رہا، تو وہ اس آیت مبارکہ کا معمول بنا لیں۔ تو انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس قرآن کریم کی اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام جو رزق کے مسئلے مسائل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ حل کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے دسترخوان کو وسیع کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں، ان کے رزق میں، ان کی جاب میں جو ہے وہ برکت ہوگی۔ تو میرا آپ کو جو بھی میں آیت مبارکہ بتاتی ہوں، پھر اس کو میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ اس کو میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، آپ ان کی حدر کر لیں، تاکہ اس کی جو ادائیگی کا صحیح طریقہ ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، تاکہ جب آپ لوگ اس کو پڑھیں، اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں، تو آپ کی ادائیگی میں یا تجوید میں یا پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی اور کمی پیشی نہ ہو، تو آپ کی وہ جو دعا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے شرف بن جائے۔ تو میں آپ لوگوں کو جو بھی آیت پڑھاتی ہوں اسی لیے کہتی ہوں کہ آپ لوگ جو اپنی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، یا جو لوگ پڑھنا چاہ رہے ہیں، وہ قرآن کو سامنے کھول کر رکھ سکتے ہیں، تاکہ ان کو سمجھنے میں، ان کو ادائیگی کرنے میں، یا ان کو اپنی اصلاح کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے، اور ان کا مخارج کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ان کو سمجھ میں آ جائے، تاکہ ان کی دعا کو اللہ عز و جل قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ تو آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہیں، میرے ساتھ میرے چینل آؤ قرآن کے ساتھ جڑیں، کو دیکھتے رہیں، اس کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ نیکی اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے، اور کوئی اپنی عبادات اور اپنے اسکار کی اصلاح کرے، تو آپ کے لیے یہ بھی صدقہ جاریہ اور ذریعہ نجات ہے۔ تو آپ یہ جو ہے سورۃ المائدہ کو نکال سکتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 آیت مبارکہ ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کا ساتھ ساتھ لفظی ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ ہم اپنی دعا کا جو آغاز کرتے ہیں وہ بہت خوبصورت دعا کے ساتھ، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہ میں سوال کرتی ہوں اس علم کا جو مجھے نفع دے، اس عمل کا جو آپ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اس رزق کا سوال کرتی ہوں جو پاک و طیب ہو۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عیسی ابن مریم اللہم، قال قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ جو لوگ میرے ساتھ حروف تہجی سے جڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو مخارج کا صحیح طریقہ جو اور لفظوں کی ادائیگی کا صحیح طریقہ جو ہے وہ ان کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کون سے لفظ کو کس طرح ادا کرتے ہیں۔ قاف نقطوں والا ہے تو موٹا پڑھا جائے گا، قال کالا نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ قال عیسی ابن، یا مدہ اور ہے، عیسی ابن مریم اللہم
اللہ کے لام سے پہلے میم کے اوپر زبر، اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا اور یہ کھڑی حرکات ہے اس لیے اس کو کھینچیں گے. ہم پر میم مشدد کا غنہ ہوگا، دونوں ہونٹوں کو ملائیں گے. ہا میم پیش ہم، میم زبر ما. مریم اللہم ربنا ربنا انزل، نون ساکن کے بعد زا رفع اخفائی میں سے نون ساکن کا اخفا، انزل علینا مائدۃ من السماء. مد متصل، یہاں پر بھی مد متصل کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں. مائدۃ من السماء تکون لنا، واو مدہ اور ہے، تکون لنا عیدل، عین یا زیر ای یا مدہ اور ہے، عیدل لاولنا، عیدل دال لام دو زبر دل لام زیر لی، عیدل لی، حمزہ واو زبر او، واو زبر وا، او لام زیر لی اور نون زبر نا، عیدل لاولنا، عیدل لاولنا وآخرنا، وآخرنا، جلدی سے پڑھیں گے، بلا وجہ نہیں کھینچیں گے. آیتم، میم مشدد کا غنہ کریں گے. آیتم منک وآیتم منک وارزقنا، وارزقنا وعنت، یہاں پر بھی غنہ کریں گے، نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد تا چھپا ہوا غنہ کریں گے. وعنت خیر الرازقین، خیر الرازقین، را را پیش رو، را کھڑا زبر را، خیر الرا، کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار، ایک حرکت کی مقدار اس کو کھینچیں گے. خیر الرازقین، یہاں پر یا مدہ. ٹھیک ہے، آپ لوگ ایک دفعہ اس کو میرے ساتھ مل کے دوبارہ حاضر کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح جو اس کے مخارج ہیں یا اس کو پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وعنت خیر الرازقین. انشاءاللہ ہم اس کا جو ہے لفظی ترجمہ بھی دیکھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ اس دعا میں کیا کس بات کا ذکر ہے یا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں. قالا، کہا، عیسیٰ ابن مریم نے کہا، عیسیٰ ابن مریم نے، اے اللہ، اللہم اے اللہ، ربنا اے میرے رب، انزل نازل کر یا اتار، علینا ہم پر، مائدۃ ایک دسترخوان یا ایک خوان، من السماء آسمان سے، ایک دسترخوان نازل کر آسمان سے، من السماء آسمان سے، تکون لنا ہو جائے ہمارے لیے، تکون لنا ہو جائے ہمارے لیے، عید لاولنا عید کا دن، وہ جس دن تو نازل کرے گا دسترخوان وہ دن ہوگا ہمارے لیے عید کا دن، لاولنا وآخرنا ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے آخرنا اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، وہ دن عید کا دن ہوگا ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی. عید لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، اور ایک نشانی تیری طرف سے، وآیۃ اور ایک نشانی تیری طرف سے، وارزقنا اور رزق دے ہم کو، وعنت اور تم،
بہترین، خیر الرازقین، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو اس میں دیکھیں اس آیت میں بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا اللہ سے، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ اے اللہ، اے میرے اللہ، ہم پر آسمان کی طرف سے ایک دسترخوان نازل کر، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو، ہمارے اگلوں کے لیے بھی، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، اور یہ ایک تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، ورزقنا، اور ہمیں رزق دے، وانت خیر الرازقین، بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو یہ بہت مجرب جو ہے وہ دعا ہے۔ کسی بھی قسم کی رزق کی پریشانی ہے، کسی بھی قسم کی، اگر کوئی ایک جگہ نوکری لگا ہوا ہے اس کی ترقی نہیں ہوتی، یا کتنے بھی مسئلے مسائل ہیں رزق میں، تو آپ ان آیت کا جو ہے یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 کا معمول بنا لیں۔ ہر نماز کے بعد اول آخر درود کے بعد 11 بار اس کو پڑھیں، تو اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے رزق میں، آپ کے دسترخوان میں برکت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بہت ساری نیک دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل ایک نئے سبق میں، اللہ نگہبان۔